نشے کی بیماری کے خطرات ایکچولی میں ہیں کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے حالات ہیں ایسے ہی گزرتی رہے گی، بری بھلی زندگی گزر جائے گی، پر نشے کی بیماری ایک پرائمری پروگریسو کرونک ڈس آرڈر ہے کہ اگر علاج کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ بڑھتی رہے گی۔ نشے کا مریض در حقیقت خود بھی بہت دکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھاتا رہتا ہے۔ اس کے اندر موڈ اور مزاج کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس سے گھر والے اندازہ نہیں لگا پاتے کہ یہ اب نیکسٹ کیا کرے گا، جبکہ مریض خود بہت اچھا اندازہ لگا لیتا ہے کہ گھر والے اب کیا کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، گھر والے اس معاملے کو خود سمیٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا آسرا یہ ہے کہ مریض ان سے ایک وعدہ کر دے اور مریض کہے کہ میں اب عنقریب بالکل نشہ چھوڑ دوں گا، اور پھر مریض یہ بھی کہتا رہتا ہے کہ اگر آپ میرے لیے یہ کر دیں تو میں پھر نشہ چھوڑ دوں گا یا وہ کریں گے، تو گھر والے بھی اسے لالچ دیتے رہتے ہیں۔ آپ کسی مریض کو کسی لالچ سے صحت یابی کی طرف نہیں لے جا سکتے، علاج سے صحت یابی کی طرف لے جا سکتے۔ اگر آپ اسے کہیں کہ ہاں بھی تم علاج کراؤ اور جب تم صحت یاب ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں زندگی میں دوبارہ سیٹل ہونے کے لیے گاڑی، گھر یا مکان یا کاروبار کرا کے دیں گے جب تمہارا معالج کہے گا کہ آپ فٹ ہیں اس کام کے لیے، لیکن وہ ہیر اینڈ ناؤ میں گھر والے کہتے رہتے ہیں کہ اگر تم نشہ چھوڑ دو تو ہم تمہیں مرسیڈیز لے دیں گے۔ اچھا، اس طرح کی چیزیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہم نشے کی بیماری کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں تو تباہی بربادی آتی دیکھتے ہیں، لیکن ہم نشے کے علاج کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں تو زندگی بہتر ہوتی رہتی ہے۔ نہ صرف مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے بلکہ اس کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے، اس کا موڈ اور مزاج بہتر ہو جاتا ہے، وہ کوئی کام کاج کرنے لگتا ہے اور وہ گھر بار بنا لیتا ہے۔ یہاں جو علاج کرنے والے کے حوالے سے ہمارا ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض جو کہ نشے کی بیماری میں خود اور اپنے گھر والوں کو بے پناہ تکلیفیں دے رہا ہے، ون ڈے یہ ٹیکس پیئر بنے گا، ون ڈے یہ اپنے لیے گھر خریدے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، تو یہ سارا کچھ ہم اپنے ذہن میں رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگے یہ ہوگا، پھر آگے یہ ہوگا، پھر آگے یہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ نشے کی بیماری میں ڈاؤن ہل پاتھ نظر آتا ہے، علاج میں بہتری سے بہتری نظر آتی ہے۔ اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ اس شو کی ریکارڈنگ سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کون سی چیز ہے جو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں آپ کو کام کرتے ہوئے تو آپ تھک نہیں گئے، تو میں نے کہا کہ وہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ روزانہ آپ کو کامیابی کی مثالیں نظر آتی ہیں، خوشی کی کوئی نوید ملتی ہے، کسی مریض کی زندگی میں آنے والی خوشگوار تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کے بچے ہو رہے ہیں، کسی کا کاروبار چل رہا ہے، کوئی سیاست میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی MNA بن رہا ہے، تو یہ چیزیں دیکھ کے مجھے بہت انکریجمنٹ ہوتی ہے اور میری توانائی اور میرا خون بڑھ جاتا ہے۔ تو ورنہ کبھی آپ کو ایسا خیال نہیں آیا کہ کسی بڑے مشکل قسم کے کریئر کو چوز کر دیا؟ میں شروع کے ابتدائی کیریئر میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، تب یہ زیادہ مشکل تھا بھی۔ آج سے 50 سال پہلے ہر علاج جو ہے پسماندہ تھا، دل کی بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں تھا 50 سال پہلے، بس شروع ہوا تھا، بائی پاس ابھی شروع ہوئے تھے، اس سے پہلے دل کا دورہ پڑتا تھا لوگ مر جایا کرتے تھے، ڈائبٹیز کا علاج بھی بہت پسماندہ تھا، باقی سارے علاج بھی پسماندہ تھے۔ تو شروع میں نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہوئے، چونکہ وہ ہیروئن کی وبا ایک دم ہمارے ملک میں پھیلی تھی اور زیادہ تر مریض ہیروئن ایڈکشن میں مبتلا ہو کے آتے تھے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا، ایسے میرے منہ سے نکلا کہ مائیں کس کام چھپا دیتا ہے، ایویں ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے تو مجھے اس کام میں نہیں ڈالا تھا، لیکن ہائے نہیں میری مائیں تو کس کام چھپا دیتا ہے، لیکن ابتدائی 10 سالوں کے بعد نہیں، اور خاص طور پر جب میں نشے کے علاج کی باقاعدہ ٹریننگ لینے کے لیے 1991 میں امریکہ کی گورنمنٹ کے دعوت پہ گیا تو معاملات بہت چینج ہو گئے۔ پھر جو کام آپ کو کرنا نہیں آتا وہ تکلیف دیتا ہے، جو کام کرنا آ جاتا ہے تو وہ مزہ دیتا ہے۔